بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ۔ جدید سائنس کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کا مشاہدہ کیا گیا۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ کو کوئی تہجد کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹے کے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے، یعنی سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج کرنا۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام اس سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے اور معمول یہ تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیپلری ہے، جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے سے خون ایک پل بنتا ہے، اور اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعضاء یعنی پورے جسم کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ دماغ پر ابھی خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی ہوتی، تو اس کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسری پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے تاکہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور اس حدیث کے پیچھے بہت سے پروفیسر اور ڈاکٹرز کی ریسرچ بھی شامل ہے، جس میں غیر مسلم ریسرچر نے اتفاق کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے کچھ دیر بعد بیٹھے رہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ جہاں بہت بڑا اجر و ثواب رکھتی ہیں، وہاں صحت کا سب سے بڑا راز بھی یہی ہے۔ نمبر 4، کیلولا کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 25 منٹ آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 68% افراد جب لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی دیر کے بعد الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں انسان اگر چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا بوجھل سا محسوس کرتے تھے۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر دباؤ نہیں پڑے گا، اور باڈی فنکشن کے زیادہ بحال رہے گا، اور ہم کسی طرح کے بھی حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک بیشتر 1 سے یا 2 یا 3 بجے تک دوپہر وقفہ کرتے ہیں تاکہ لوگ لنچ کے کچھ دیر بعد کیلولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپناتے ہوئے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول پر ریسرچ کر کے اپنایا ہے، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی عادات مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہ کھاتے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس طرح مختلف پھل کیونکہ پانی کی زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے جسم اور خاص طور معدے اور آنتوں کی توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل کارکردگی بڑھانے میں غذا کے بعد زیادہ پانی نہ پینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیا۔ آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے بعد دوسرے مرحلے کی چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والا
प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करते हैं और इस तरह मैदे में रह जाने वाली ग़िज़ा फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करते हैं, जबकि इनको खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम अगले मरहले में जाना होता है। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत के लिए बर्बादी के लिए है और मैदे में गैस और तेज़ाबियत पैदा कर सकते हैं। दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम से कम 5 मरतबा वज़ू करते थे, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 मरतबा वज़ू करना हम जिस्म के तमाम ज़हरी अज़ा होते हैं जिसमें कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदे में ये बात साबित हुई है कि जिस्म के जिन हिस्सों पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है, अगर इनको साफ ना किया जाए और अगर वह जिस्म के इस हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहें तो इन अज़ा को दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म के असाबी निज़ाम का कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है, जो कि मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेजते होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ लगी हुई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और इसके बाद शाम में अगर धोता है तो उसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो जाता है। इस्लाम कम अज़ कम दिन में 5 बार अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुमा के रोज़ नाखन, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुख्तलिफ सफाई का एहतमाम करता है। नंबर 8, जल्दी सो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।